الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم کو مختلف مواقع عبادت کے عطا فرمائے ہیں۔ رمضان کی عید الفطر ختم ہوتی ہے تو شوال کے مہینے میں 6 روزے ہمیں سنت کے طور پر عطا ہوتے ہیں، اور شوال کے 6 روزوں کے بارے میں کہا کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے صام الدہر کلہ، سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے ساتھ جو حدیثیں ہیں، اس کتاب سے گزشتہ حدیث میں اس بات کا ذکر تھا کہ اسلام عین فطرت ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام اور توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں چل کر لوگ اپنے اس کے ماں باپ اسے جو چاہے بنا لیتے ہیں، مشرک بنا لیتے ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن مشرک لوگ اپنے بتوں کے نام پر کسی جانور کا کان کاٹ دیتے ہیں، ناک چیر دیتے ہیں، اور ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہی ایسے ہوا تھا۔ جیسے بہت سارے شرک کی باتیں آج معاشرے میں ہیں، حالانکہ ویسے نہیں تھے، لیکن بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایسے ہی مشرک پیدا ہوئے، یہودی پیدا ہوئے، مجوسی پیدا ہوئے۔ ایسی ایک دوسری حدیث ہمارے ساتھ ہے، اور یہ حدیث ہے عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرما رہے ہیں کہ ان اعلمکم، میں تم کو وہ باتیں بتاؤں جو تم نہیں جانتے ہو، نادان ہو، لیکن اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بتلایا ہے، وہ باتیں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، پہلی بات بتائی کل مال نحلتہ عبدا حلال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جو میں نے بندے کو عطا فرمایا ہے وہ حلال ہے۔ وہ جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال ذرائع سے عطا فرمایا ہے وہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے سارے بندوں کو، میرے بندوں کو شرک سے دور رہنے والا، شرک سے بچنے والا، توحید پر جینے والا بنا کر پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النحل میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، حنیف کہتے ہیں جو توحید کی طرف مائل ہو، یعنی شرک سے دور ہو اور بالکل موحد ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، ایک زمانے تک اللہ کے نیک بندے شرک سے دور تھے، توحید پر قائم تھے، حنیف تھے اور توحید پر جمے رہے، لیکن رفتہ رفتہ شیاطین نے بندوں کو گمراہ کیا اور ان کو مشرک بنا دیا، جیسے کہا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، شیطان بندوں کے پاس آئے اور ان کو دین سے ہٹا دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین آئے، اپنے مرنے والوں کے تعلق سے کہا کہ ان کے بت بناؤ، بس دیکھ کر یاد کرتے رہو۔ انہوں نے سواع، ود، یغوث، نصر، ان کے بت بنائے اور کہا کہ اچھی مقصد سے بول رہا ہوں، یہ تمہارے بڑے لوگ ہیں جو مرے ہیں، ان کے اسٹیچو بناؤ، بت بناؤ، بس دیکھ کر ان کو یاد کرتے رہو۔ لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا ہونے لگی، جیسے آج کل ہم دیوی دیوتاؤں کو دیکھتے ہیں، تو کہا کہ شیاطین نے ان کو ایسے ہی یہ کیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کیا اس کو انہوں نے حرام کر دیا، جیسے قرآن نے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیرۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب،
اللہ اس زمانے میں مشرکوں نے کہا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھائیں گے، کچھ جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے حلال کیا، ان لوگوں نے حرام کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا کہ عورت کا مسجد کو آنا جائز ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عورت مسجد نہیں جائے گی، انہوں نے اپنے سے شریعت بنا دی۔ ہاں، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بہت ساری چیزیں حلال کی گئیں، انہوں نے حرام کر دیا۔ بہت ساری چیزیں حرام تھیں، انہوں نے اس کو حلال کر لیا۔ چوری پر جو سزائیں بتائی گئی اسی کا بات اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وحرمت علیہم ما حللت لہم، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اس کو انہوں نے حرام کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں فلاں چیز نہیں کھائیں گے، یہ گوشت حرام ہے ہم نہیں کھاتے ہیں، یہ گوشت حلال ہے آدمی کھا سکتا ہے۔ یعنی کھانے میں، پہننے میں جو چیزیں اللہ نے حلال کیا اسے انہوں نے حرام کر دیا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِمَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیاطین نے ایسی چیزوں کو شرک کرنے کا حکم دیا جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا گیا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات بتاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ۔ آج سارے قانون بدل گئے۔ میں ایک مثال آپ کو سناؤں۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے تھے، اچانک ایک چور آیا، چور ان کے سر کے نیچے سے وہ چادر کھینچنے لگا تو ان کی نیند ہوشیار ہو گئی۔ انہوں نے چور کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، لا کر کہا اللہ کے نبی یہ چور ہے، میرے سر کے نیچے سے کپڑا گھسیٹ رہا تھا، میری چادر گھسیٹ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو ان کے دل میں بڑا رحم آیا، بولا کہ 30 درہمن، یعنی معمولی سی کپڑا اس زمانے میں بہت ویلیبل تھا، آج کے زمانے میں کپڑا سستا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑا بہت یہ مانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی درہم کی عوض یہ چادر ہے کہ اس کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ بولا کہ قانون یہی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نحل تو میں نے یہ چادر اس کے لیے گفٹ کر دی، اسے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، جب معاملہ میرے پاس آ گیا ہے، معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آ گیا ہے تو اب معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں آنے سے پہلے اگر آپ سیٹل کر لیتے تو بات الگ تھی، لیکن اللہ کے نبی کی کورٹ میں جب آ گیا ہے، معاملہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب تمہاری بات نہیں مانی جائے کہ میں نے گفٹ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت تھے حدود کے نفاذ میں، جبکہ آج اور کتنے ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ کے قوانین کو بدل دیا گیا۔ جیسے اس ملک میں زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن کہتی ہے کہ رضامندی سے ہو جائے تو زنا نہیں۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ کہا کہ عورت اور مرد رضامندی سے ویلنگ سے کر لیں تو وہ وبچار نہیں ہے، وہ زنا نہیں ہے، وہ ساتھ جینا کہیں گے، اس کو کہیں گے دونوں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ زنا ہے، زنا حرام ہے۔ تو یہ شیاطین ہیں جو چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ اور آخر میں کہا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی طرف دیکھا، سوائے چند اہل کتاب کے باقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت توحید کو زندہ کرنے کے لیے تھی، توحید کے رینیول کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے احیاء کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، جس توحید کو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موحد بنائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔